بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج تھوڑا لیٹ آپ کے ساتھ مخاطب ہوئے ہیں کہ الیکشن کمیشن کے حوالے سے اگر ہم بات کریں، اسلام آباد کی بلدیاتی الیکشن کی بات کریں تو گزشتہ 2-3 دن سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں شاید وہ کچھ سرپرائز دینا چاہ رہے تھے کہ کابینہ نے فیصلہ کر لیا کہ 101 یونٹ سے بڑھا کر 125 یونٹ کونسل کر دی جائیں، اور پھر وزارت داخلہ کو بھیج دیا گیا۔ وزارت داخلہ نے ایک نوٹیفیکیشن نکال دیا، الیکشن کمیشن تک پہنچا۔ تو آج الیکشن کمیشن نے باقاعدہ طور پر اس پہ اجلاس بلایا، اجلاس بلانے کے بعد اس پہ فیصلہ دیا۔ فیصلہ کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ بڑا تحریری کمپریہنسو فیصلہ دیا، اور اس میں کہا گیا کہ دارالحکومت میں بلدیاتی انتخابات 31 دسمبر کو ہی ہوں گے۔ پہلی بات یہ ہے کہ تحریری فیصلہ دیا گیا کہ کوئی کسی قسم کا رد و بدل نہیں ہوگا، کسی قسم کی کوئی چینجنگ نہیں ہوگی، شیڈیول کے مطابق 31 دسمبر کو الیکشن ہوگا۔ اور یہ فیصلہ آئین کے آرٹیکل 218 کا ذیلی جو شق ہے وہ 3 اور 219 اور 222 کے تحت کیا گیا ہے۔ اچھا، اس میں 2-3 چیزیں بتائی گئی۔ ایک تو بہت ہی کلیئر رکھا گیا کہ جی ہائی کورٹ اسلام آباد کی آرڈرز موجود ہیں، اور اس کے بعد بڑی شیڈیول بھی دیا گیا۔ میں آپ کو یہ شیئر کرتا ہوں۔ ایک تو یہ کہا گیا کہ دی ٹرمز آف دی لوکل گورنمنٹ یہ 14/2/2021 کو ختم ہو گئی تھی۔ اس کے بعد یہ کہا گیا کہ فیڈرل گورنمنٹ کو چاہیے تھا، یہ اس کی اوبلیگیشن تھی، اس پر فرض تھا، اور الیکشن کمیشن پہ فرض تھا کہ اس کی فوراً الیکشن ہوتے۔ 7 برس کے بعد بلدیاتی الیکشن ہو رہے ہیں، اور پھر یہ کہا گیا کہ الیکشن ود ان 120 days ان ٹرمز آف سیکشن 2194 آف دی الیکشن ایکٹ 2017۔ 2017 کے ایکٹ کے مطابق آپ نے 120 دن کے دن الیکشن کروانے ہیں، لیکن آپ دیکھ لیں 2 سال گزر گئے۔ پھر یہ کہا گیا کہ دی ٹرمز آف لوکل گورنمنٹ ایکسپائرڈ آن 14/2/2021، ٹھیک ہے، اور ابھی تک نہیں ہو سکی۔ پھر یہ کہا گیا کہ دی الیکشن کمیشن ایشوڈ شیڈیول فار کیئرنگ آؤٹ دی ڈیلیمیٹیشن آف 101 یونین کونسلس جو 22/6/2022 کو کی گئی۔ اور پھر اس کے بعد یہ انہوں نے کہا جی کیپٹل ٹیریٹری ایکٹ 2015 کے تحت، اور پھر دی پروسیس آف ڈیلیمیٹیشن واز کمپلیٹڈ آن 26 اگست 2022۔ اگست میں یہ کمپلیٹ ہو گیا تھا، اور پی ڈی ایم کی جماعتیں سوئی رہی ہیں۔ آپ اندازہ کریں، ان کا اپریل میں تو ٹیک اوور کر لیا تھا نا، ٹیک اپ یعنی اب ٹیک اوور کرنے کے بعد بھی ان کے پاس ٹائم تھا، لیکن نہیں کیا گیا۔ اب جب کہ اتنا خرچہ ہو چکا ہے، الیکشن کمیشن کروڑوں روپے خرچ کر چکا ہے، 101 یونین کونسل کے جو پینلز ہیں وہ کروڑوں روپے خرچ کر چکے ہیں، اس وقت یہ ایک چیز ایسی کرنا اور یہ الیکشن کو سبوتاز کرنے کی، جیسے ہی آزاد کشمیر میں کرنے کی کوشش کی گئی، اسی طرح یہاں پہ بھی کرنے کی کوشش کی گئی۔ اب یہ کہا گیا کہ all the steps comprising of filing of nomination papers, scrutiny of nomination papers, decision by the appellant tribunals, finalization of candidates, allotment of symbols, completion of polling schemes, appointment and training of the polling staff, and printing of ballot papers have been completed اینڈ دی اسٹیج از ناؤ سیٹ فار دی پول۔ بالکل تیار ہے سب کچھ، اور اس وقت الیکشن کمیشن کو اس قدر یہ لیٹر بھیجنا فیڈرل کی طرف سے، یہ سیدھا سیدھا نظر آ رہا ہے کہ اس وقت پی ڈی ایم کی جماعتیں اس الیکشن سے بھاگ رہی ہیں۔ اور پھر الیکشن کمیشن نے یہ فیصلہ کیا کہ جی دی الیکشن کمیشن ان ایکسرسائز آف دی پاورز انڈر آرٹیکل 140A2، آرٹیکل 1823 اور آرٹیکل 290، انہوں نے کہا جی کہ the Election Commission Act and all the enabling provision of law hereby decides to continue the election process notwithstanding the notification dated۔ جو بھی نوٹیفیکیشن آیا اس کو نل اینڈ وائڈ کر دیا گیا الیکشن کمیشن کی طرف سے، اور یہ کہا گیا کہ یہ فیڈرل گورنمنٹ ایز دی سیڈ نوٹیفیکیشن از ان وائلیشن آف سیکشن 4 آف دی اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری لوکل گورنمنٹ۔ تو یہ منہ پہ سیدھا سیدھا جواب دیا گیا جناب الیکشن کمیشن کی طرف سے جو کوشش کی گئی۔ اچھا، اس میں جو سکندر سلطان ہیں چیئرمین اس کمیٹی کے تھے، آج جو باقاعدہ طور پر اس پہ بنائی گئی، شاہ محمود جوتوئی تھے، ممبر تھے، جسٹس ریٹائرڈ انعام اللہ، اکرام اللہ خان اس کے ممبر تھے، ناصر احمد دورانی ممبر تھے، اور یہ جو مطلب الیکشن کمیشن کو ایون اعتماد میں بھی لیا گیا، یعنی اندازہ کر سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ 31 دسمبر کو ہوں گے۔ جو بلدیاتی نمائندے ہیں وہ اپنی تیاری کنٹینیو کریں، کیونکہ یہی صورتحال ہمیں کشمیر میں بھی نظر آئی تھی، اور کشمیر کا پہلا مرحلہ 1-2 دن پہلے بھی ہمیں دیکھا کہ فیڈرل گورنمنٹ ان کو سیکیورٹی دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ تمام چیزیں تیار ہیں، الیکشن کمیشن نے وہاں پر بھی یہی کہا کہ ہم کروڑوں روپے لگا چکے ہیں، اس طریقے سے یہاں پر بھی کروڑوں روپے لگ چکے ہیں، ٹریننگ عملہ ہو چکا ہے، لوگ پہنچ چکے ہیں، اور اس وقت بلدیاتی الیکشن کے لیے ایک بڑی رکاوٹ بن رہی ہے فیڈرل گورنمنٹ۔ تو اس سے عوام جان چکی ہے کہ وہ اس سے برائے فرار کیوں ہے۔ آپ کو اتنا بتا دوں کہ بلدیاتی الیکشن میں سب سے زیادہ پی ٹی آئی نے کینڈیڈیٹ کھڑے کیے ہیں، 101 میں سے 97 کینڈیڈیٹ پی ٹی آئی نے کھڑے کیے ہیں، 89-90 جماعت اسلامی نے کھڑے کیے ہیں،
88 یا 86 کے قریب مسلم لیگ نون نے کھڑے کیے ہیں، اور پھر اس کے بعد پیپلز پارٹی نے 16 کھڑے کیے ہیں. آزاد پینلز اچھے خاصے ہیں، تو ایک اور ٹی ایل پی نے بھی دیہی علاقوں میں اچھی خاصی وہ ووٹ بینک اٹھائیں گے. تو یہ اوورال مقابلہ ہے. اس مقابلے میں کہا جا رہا ہے کہ اگر پی ڈی ایم یہاں پر ہار گئی تو مورلی وہ کہاں کھڑے ہوں گے کہ اسلام آباد کا 27 کلومیٹر بھی اگر ان کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے. تو اس لیے اب وہ اس طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کر رہا ہے، اور اگر اس طرح کے ہتھ کنڈے نہیں استعمال کریں گے، آپ ٹھیک آپ ووٹر کے پاس جائیں، اپنا منشور بتائیں. تو اس طریقے سے عوام بھی سمجھ چکی ہے کہ اس وقت اس رکاوٹ بننے کی کوشش کی گئی اور الیکشن کمیشن کی طرف سے سیدھا سیدھا جواب دیا گیا. اب لیٹس سی کہ نیا کوئی طریقہ نہ اپنایا جائے فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے. لیکن یہ ایک چیز کلیئر آئی، الیکشن کمیشن نے کہا کہ تمام جو ممبران ہیں وہ اپنی تیاری ضرور رکھیں، ہم الیکشن سے کسی طریقے سے بھی دستبردار نہیں ہوں گے. ابھی تک لیے اتنا ہی. چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو اب تک پہنچ سکے.